السلام علیکم دوستو، جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور دردناک واقعہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان پیش آیا۔ اس جنگ کی جڑیں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی المناک شہادت کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران اور انتشار میں پیوست تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی ریاست شدید انتشار کا شکار ہو گئی۔ باغیوں نے مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا مسئلہ پوری طور پر سامنے آ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، ان کا موقف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پہلے سزا دی جائے، اس کے بعد خلافت کے معاملات آگے بڑھیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ پہلے پورے ملک میں امن قائم کرنا ضروری ہے، پھر قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، کیونکہ اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ فوری کارروائی خانہ جنگی کو مزید بڑھا سکتی۔ یہ اختلاف رفتہ رفتہ سیاسی کشیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں فریق خود کو حق پر سمجھتے تھے اور دونوں کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی تھا، لیکن حالات اس قدر پیچیدہ ہو چکے تھے کہ مصالحت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جب حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کی پہلی ترجیح معاشرے میں امن و امان کا قیام اور قاتلان عثمان کا احتساب تھی، مگر حالات کی پیچیدگی کے باعث وہ فوری طور پر قصاص لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال نے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کو شدید مضطرب کر دیا، جن کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو پہلے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ اختلاف بتدریج بڑھتا گیا اور بلا آخر سیاسی کشیدگی کو عسکری تصادم میں بدل دیا۔ جب سفارتکاری کے تمام دروازے بند ہو گئے تو حضرت علی نے کوفہ سے اپنی فوج کو روانہ کیا اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ نے دمشق سے لشکر کشی کی۔ یہ دونوں عظیم لشکر صفین کے مقام پر آمنے سامنے آئے، جو فرات کے کنارے واقع ایک میدان تھا۔ جنگ کے آغاز سے قبل طویل مذاکرات ہوئے، جن کا مقصد خون ریزی کو روکنا تھا، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ جنگ کا آغاز معمولی جھڑپوں سے ہوا جو جلد ہی ایک مکمل خون ریز معرکے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت علی کے لشکر میں عمار بن یاسر جیسے جلیل القدر صحابی اور دیگر عظیم مجاہدین شامل تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی کمان خود ان کے ہاتھ میں تھی اور عمرو بن العاص جیسے زیرک سیاستدان ان کے مشیر تھے۔
جنگ کئی دن جاری رہی، جس میں دونوں جانب سے بہادری کے بے مثال کارنامے دکھائے گئے۔ یہ معرکہ اپنی شدت اور طوالت کے اعتبار سے تاریخ اسلام کا ایک تلخ باب بن گیا، کیونکہ اس میں مسلمان اپنے ہی بھائیوں کے مقابل تھے۔ جب جنگ اپنے فیصلہ کن موڑ پر پہنچی اور حضرت علی کا لشکر فتح کے قریب دکھائی دے رہا تھا، تو حضرت امیر معاویہ کے خیمے سے ایک ایسی چال چلی گئی جس نے جنگ کا رخ پلٹ دیا۔ عمرو بن العاص کے مشورے پر شامی فوجیوں نے اپنے نیزوں کی انیوں پر قرآن کے نسخے بلند کر لیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب فیصلہ تلوار سے نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اس تدبیر نے حضرت علی کے لشکر میں شدید تذبذب پیدا کر دیا اور ایک بڑا گروہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت علی نے اسے ایک چال قرار دے کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ انہیں جنگ روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگ بندی کے بعد ایک ثالثی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا مقصد قرآن کی روشنی میں تنازع کو حل کرنا تھا، لیکن اس ثالثی کا نتیجہ بھی کوئی مستقل امن ثابت نہ ہو سکا۔ اس عمل نے حضرت علی کے لشکر میں ایک نیا گروہ پیدا کر دیا، جسے خوارج کہا جاتا ہے، جنہوں نے ثالثی کو مسترد کر دیا اور حضرت علی سے ہی علیحدہ ہو گئے۔ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ایک گروہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دینا غلط تھا، اور نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہی گروہ بعد میں خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ خوارج نے نہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی مخالفت شروع کر دی۔ یوں اسلامی دنیا میں ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوارج کے خلاف الگ جنگ بھی لڑنی پڑی۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ چند سال بعد 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس واقعے کو عام الجماع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں دوبارہ سیاسی اتحاد قائم ہوا۔ جنگ صفین کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب امت میں سیاسی اختلاف شدت اختیار کر جائے تو اس کے نتائج بہت دور دراز ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں دونوں جانب مسلمان تھے، دونوں قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور دونوں اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن حالات اور اجتہادی اختلافات نے انہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔
اہل سنت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں جلیل القدر شخصیات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں حق کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے ہیں اور ان کے باہمی اختلافات میں زبان و قلم کے احتیاط کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس نے خلافت راشدہ کے آخری دور کو بدل کر رکھ دیا اور بعد کے سیاسی، مذہبی اور تاریخی واقعات کی بنیاد بن گیا۔ یہ واقعہ آج بھی تاریخ دانوں، علماء اور محققین کے لیے تحقیق کا ایک اہم موضوع ہے۔ آپ اس جنگ صفین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ ایسی ہی تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔